حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ بیان کر دے حسنین دے پاک نانا صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لبا نو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولیا عظیم بولے عظمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امی بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی مار کھنڈے دے سلیوں حضور بولے عرشاں والا رب آپ بولیا میری سرکار بیان فرمانے او سکون لبنا لے اطمینان لبنا لے سکون کتھوں ملے گا وڈی کوٹھی وچ نہیں ملے گا حلال رزق نال اللہ دے تے بڑی گل سکون تیری وڈی گڈی وچ نہیں ملے گا حلال رزق نال اللہ دے تے بڑی گل تیرے کم خواب و نخ دے بہترین ریشم دے بستر دے سکون نہیں ملے گا اطمینان نہیں ملے گا آقا دسو او جگہ جتے اطمینان ملے جتے سکون ملے فرما میرے غلاموں جتے میری امت دے حفاظ بے کے عالم بے کے اوے زمین دے تھڑے دے ٹوٹے پھٹے چٹائی ڈال کے بیٹھ کے دیں سکھ دے سکھا دے لگے میرا رب ہوتے سکون نہ اے مفتی حسنین سے پریشان نہیں ہونا توڑے کل پرشکو بلڈنگ نہیں پریشان نہیں ہونا توڑے کل پیسے نہیں پریشان نہ ہونا اے مالو سر نہیں امام شافی بھی سامنے رکھو امام احمد بن حنبل بھی سامنے رکھو بکی علیہ اساتذہ سامنے رکھو اے سیال شریف میرا خواجہ خواجگاں فخر ملہ والاسلام والمسلمین قمر و دین سیالوی سامنے رکھو میرے محدث آوہ سامنے رکھو او میرا امام نرانی سامنے رکھو ویل چہرہ لا بابا سامنے رکھو بس جتے گھر ویچ زندگی گزار کے دنیا نو عشق بھی دیتا ہے محبت بھی دیتی ہے رستہ بھی دیتا ہے شریعت بھی دسی ہے طریقت بھی دسی ہے پیسے لاکے صرف کوٹھیاں نہیں بنائیاں محل نہیں بنائے استاد ظہورہ دسیا ہے میں لوکانو لٹیا نہیں میں لوکانو جھوٹ نہیں بولے جھوٹ بول کے دائیں بائیں پیسیاں دیاں جیباں بھر کے پتر غدار نہیں بنائے میں دین پڑھا کے وفادار بنائے نعرہ تکبیر مل کے بولیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ سیال شریف آستانہ علیہ سیال شریف لجپال لجپال پیر سیال لجپال دو میں اجو کے بولیے لجپال نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اپنے
اپنے سلوٹاں والے کپڑے مدرسے وچ لے جانا لے ہو اوے غریباں دے بیٹے جڑے دین پڑھ دے ہو دین پڑھ کے ناس تسی کریا کرو میرے آقا فرمانے دین دی ابتدا بھی غریباں وچوں ہوئی ہے وَسَيَعُودُ إِلَى الْغُرَبَا ایک غریباں والی ہی لوٹے گا پر سنتے صحیح جنہ راواں تے ٹر کے ایک طرف گڈی کھڑی ہے اور ایک طرف کیری ڈبا کھڑا ہے ایک طرف ایوری کھڑی ہے ادھر تیرے بچے سکول جاندے ہوئے مدرسے دے طالب علم دیکھ لینے نے ویکھو جی یہ پینٹ پا کے جا رہے ہیں دیکھو کوٹ پا کے جا رہے ہیں میرا ابا بھی امیر اللہ میں بھی کوٹ پا کے جان لو میں بھی پینٹا پا کے جان لو میں بھی گڈیاں وچ جان لو اے میرے سلوٹاں والے کپڑے اے شاپرندل وٹاں والے کپڑے اج میں مدرسے جا رہی ہوں اور مدرسے ہونا لو اور نبی دا قرآن پڑھنا لو آقا دی حدیث پڑھنا لو نامیر تو لے کے قلونچے تو لے کے میزان و صرف تو لے کے آخر تک ساریاں کتاباں پڑھنا لو میری سرکار بیان فرمانے جڑے بچے میرے دین کو سکھن جانے جڑے میرے قرآن کو سکھن جانے جڑے بچے میری حدیث سکھن جانے او خوش نصیب والدین جنہاں دے پتر دستار پہن کے ٹوپیاں پہن کے مسلح تے ممبر دی زینت میں حسنین دے پاک نانا آپ بیان فرمانے من سلک طریقا یطلب فیہ علم سلک اللہ بھی طریق من ترک الجنہ من ترک الجنہ من ترک الجنہ میری سرکار بیان فرمانے تیرا یا بیٹا تیری یا بیٹی جڑی دین سکھن لئی موڑ کھنڈے استاد ظہور احمد مدرسے وچ دین پڑھن جاندے او بچے جڑے دین سکھن جاندے اہل سنت مدارس نبی دی غلامی سکھن جاندے قرآن سکھن جاندے احادیث سکھن جاندے میرے آقا فرمانے تیرے واسطے تیرے شہر دی گلی ہے تیرے پنڈ دی گلی ہے تیرے محلے دی گلی ہے تیرے ٹاؤن دی گلی ہے مصطفیٰ کریم دی نظر دے تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے شہر دی گلی وچ نہیں ٹر دے تے جنت دے راواں تے ٹر دے اچھی آکھ سکتے ہو سبحان اللہ جنہ حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید دے دربا یدریبو چھڑے ملا دعاد دربا 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 دربو دربا دربتا دربنا دربتا دربتم دربتم دربتی دربتم دربتن دربتو دربنا دعاد دربا چھڑ ملا دویو عشق دا باب بڑا سانو شرع جامعہ دیندیاں ذوق نہیں شرع جامعہ دیندیاں ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا
الکلمات لفظیں ہے باس لفظی حرف مانوی دیو بڑا سانو فتح محمد چھٹ دے در سارے کوئی یار دی گل سنا سانو فتح محمد چھٹ دے دری سارے کوئی یار دی گل سنا سانو کوئی یار دی گل لوگ صرف دارا بایا دریبو پڑھ دیں مگر حضور دے غلام جتھے بیٹھ کے دین پڑھ دیں امام مالک کو لو بچہ پوچھ دائے اے حضرت میں کتھے جاواں فرما کوفے جا کوفی کل نہ جاویں حضرت استاداں دا نام کی جنہ کل میں جانا ہے تو جو ہے بھائی کیڑے ہیں استاداں کو جانا ہے ان تے استاداں دا ادب بھی تو نہیں رہ گیا تیری 50 روپے دی بوتل پینا واسطے استاد تینوں کدی نہیں ویکھیا دل وچوں خیال کر دے یہ تے تیرا چہرہ ویکھ کے دعاواں دیندے نے یا اللہ اے پودا لایا سی لگا رہے ایدیاں جڑاں مضبوط نے اسی مدرسے والے سارے بولے ہیں تسی نہیں بولے تو یہ 40 سال امام رکھ کے تو مغرباں دے دی نماز صحیح نہیں انہوں کر دے باہر انہیں میرے ابے نہ سلام نہیں سی صحیح لے غور کیتا ہے کدی میں آج تو تقریباً 14 سال پہلے ادھر ٹک ٹاک نہیں سی جمی اے ڈیراں پٹیاں دا ایتھے کو نیڑے ہی ہے ڈیرا پٹیاں پتہ نہیں ہو تو شاید کو بندہ آیا ہو میں ہوتے آیا تو میں بیکھیا میں کہتے تھے فلانے جماعت دا بندہ تسا امام رکھیا ہے توڑے مولوی صاحب کتے ہیں میں کہا چوکو اپنا سامان اس لئے لشکریاں دا بڑا زور ڈالے لے کے جناب 15 منٹاں چو ہوتے پہنچ گئے میں کہا میں نو پاہمیں وڑ چھڑو میں نو اپنی مسیح چرین نہیں دینا میں پنڈوں ادھوں نکلیاں سے تقریر کر کے میں کہا یہاں میرے مقابلے جدیش پاڑ تو یا بار دفعہ ہو جاؤ سمجھ آئی جی وہ پنڈ دے امام صاحب چارے مریڑے سن انہوں نے کڑ دیتا تھے انہوں نے رکھ لیا چاہتا رہا یہ دیتے نا انہوں نے بیک جایا کرو کہ درود پاک پڑھ دے کہ نہیں وہ تینوں وہ کھانا سے پڑھ لیں دے ہونے دیتے بھی نہ رہ جائیں کہ خطیب صاحب جڑے نے یہ اندروں رافضی نہیں ویکھو نا جی یہ تے غوث پاک دا بھی نہ لیندے نے تو انہوں کدی آکے نا میرے ابے دے موضوع تے تقریر کر دے ساری تیرے ابے دے موضوع تے تقریر کر چھڑے انہوں پیسے ملنے کیوں جی قاری صاحب مفتی صاحبان ایویں گل ہے کیا ہیں ادتنا بھی کیوں امام مالک دا جملہ سنی ذرا میں استاداں نو خراج تحسین پیش کرن لگا آج بھی بہار مدینہ وچ بہار ہے آخر تک نہیں بولے تسی سارے بندے بہار مدینہ وچ بہار ہے تے رہنی بھی ہے انشاءاللہ اللہ انہاں نو آباد رکھن والے نو آباد رکھن دی توفیق دے پر اوتھے اپنے سجن نظر نہیں ہوندے حضرت امام مالک نے فرمایا فَاذْهَبْ إِلَىٰ أَيُّوبَ السختیانی استاد ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ کو ٹر جا انہیں خط لکھ کے پتہ کرایا انہیں کہا جی انہوں دا تو ایڈا بڑا نہ ہی نہیں انہوں دے کو تے ٹوٹیاں پٹیاں چٹائیاں نے انہوں دے تے مدرسے دی بلڈنگ ہی بڑی بڑی نہیں وہ تے صفحہ میں ٹوٹیاں ہویاں امام مالک دی آنکھاں پارا ہی تے آپ نے فرمایا اذا ذکر النبی جو بکا کوئی درد دل اللہ ہوندا تے انہوں تڑپ گیا ہوتا فرمایا اذا ذکر النبی جو بکا لوگوں کی جاہلانہ تقریریں سن کے اپنے آپ کو موم کرنے والا سننا استاد کا معیار کیا ہے فرمایا بیٹا جڑے استاد کو تینوں میں بھیج رہے ہاں انہاں دی پھٹی تے بہ کے پڑھ
بوے گا مغروں دل پہلے مدینہ بنا دوے گا قال زياد بن حدير قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام يهدم الإسلام زیاد بن حدیر کہنے منو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے کول بلایا آپ بول کے فرمانے اے زیاد جاننے اسلام کنج گرے گا اسلام کنج ٹٹھے گا اسلام کنج ڈکے گا حضور میں تنی جاندہ جناب دسو عظیم عظیم لوگ چلے گئے استاد ظہور احمد صدیقی چلے گئے محدث اعظم چلے گئے امام نورانی چلے گئے مولانا نیازی چلے گئے استاد عبدالقیوم ہزاروی چلے گئے لوگوں کنے کنے ہیرے چلے گئے مدینہ العلم گجرہ والا استاد مولانا محمد نواز نقشبندی کلامی چلے گئے بڑے بڑے اساتذہ چلے گئے استاد معین الدین تسکیلے چلے گئے علامہ ضیاء اللہ قادری چلے گئے حافظ عبدالحی سیالکوٹی چلے گئے حکیم خادم صاحب چلے گئے اللہ اکبر کبیر میں سارے اساتذہ دا ناؤ لوں تو میں استاد آدھا میں صدات دی گل کراں سید منظور شاہ صاحب صحیحوالہ لے چلے گئے پھر میں کنے کنے استاد آدھا نہ لوں کنے کنے لوگ آدھا نہ لوں ذرا تجھوتے غور نہ سماعت فرمانا علماء صرف دعا میرے واسطے کر دیں اللہ سانو سب کو استقامت عطا فرمائے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے اے زیاد بن حدیر جاننے اسلام کنج گرے گا حضور میں تے نہیں جاندہ تسی میرے آقا کو لو کلاس لئی ہوئی ہے صفہ دے وچ پڑے ہوئے ہو حضرت صدیق اکبر دے کلاس پھیلو جناب عثمان دے کلاس پھیلو جناب علی شیر خدا دے کلاس پھیلو ذرا دسو تے صحیح اسلام کنج گرے گا میرے نبی کریم دا نوکر جناب امیر المومنین عمر فرمانے تو جنال سنو فرمایا زلت الآل لوگوں جدو عالم پھسل جائے گا عالم حق تو ہٹ جائے گا اسلام دھڑم کر کے گرے گا اسلام ٹک جائے گا آج صدیق اکبر دی افضلیت دے مسئلے نوے نوے بیان کرنا لے ہو آج ہر صحابی نبی جنتی جنتی تے اپنے فتوے لگانا لے ہو لوگوں کدھر جا رہے ہو کنا لوگوں نو پرموٹ کر رہے ہو اہل سنت او عقیدہ جڑا 1450 سال متواتر آیا ہے موڑ کھلنے ہوئے جڑے آخری استاد ظہور احمد صاحب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو لے کے انہاں استادہ دیکھ صدا عقیدہ ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے زہرا دے بابے دا فرمان نعرہ تکبیر مل کے بولیے ہاتھ اٹھائیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ سیال شریف لجپال لجپال دو میں آجو کے بولو لجپال لجپال لوگ کروڑا کروڑا روپیاں دیاں آفرہ کر دے رہے اے مدرسہ چھڑ دیو اے مسجد چھڑ دیو تاریخ ایک ساڑھے کسے استاد نے نہ مسجد چھڑی ہے نہ مدرسہ چھڑے تو اسی نہیں بولے تو میں بولن لگا جدو قادیانیہ کمینیاں دے نال ساڑھی جنگ چل رہی سی ہیتھرو ایئرپورٹ لنڈن امام الشامت نورانی صدیقی رضی اللہ عنہ آپ جدو اترے تے اگو قادیانیہ دا وفد آیا انہاں اپنے ہاتھ چھ بیگ پکڑیا تے بول کے کہنے تو جو میرے کرنا بول کے کہنے حضرت چلو سانو کافر نہ آکھو تھوڑی جی لچک دے دیو سانو چلو بچ مسلے لکھ دیو سانو فلانا لکھ دیو تے اے نظرانہ ہے توڑا
آپ نے ٹھڈا ماریا، فرمایا لے جاؤ میرا سودا ہو چکا ہے. میں اس زبان میں سلام آکھاں گا جڑی ختم نبوت آستے بولے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے. حضور تو اڈا کتے سودا ہو چکے ہیں، ساڑھے دونوں پیسے زیادہ کنے دے دیتے ہیں. فرمایا لے جاؤ اپنے پیسے جہنم میں جہنمی ہو، بغیر حساب و کتاب و جہنمی ہو. لے جاؤ اپنے پیسے. حضور تو اڈا سودا کتے ہویا ہے. فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مل کے بولیے سارے احباب، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. دونوں چوکے بولیے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. دونوں چوکے بولیے تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ سیال شریف. دونوں چوکے بولیے آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ نو داڑی شریف. نعرہ حیدری. شیر اہل سنت، مفتی ملک و ملت، شمس اہل وفا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زلت العالم، جدو عالم پھسل جائے گا. عالم دے پھسلن دا مطلب کہ کیلے دے چھلکے تو پھسل جائے گا، فرش تو پھسل جائے گا. فرمایا جدو اپنے نظریات تو ہٹ جائے گا، قرآن و سنت تو ہٹ جائے گا، اس وقت دین گرا دے گا. آج اونا لوگوں کو لو دین سن دے ہو، یوٹیوبران کو لو جڑے دین گرا رہے، جڑے دین دے قاتل نے، جنہاں لفظ امید امانہ نہیں آتا. اگلا جملہ اور میں گفتگو جلدی نال چھوڑا گا. وجدال المنافق بالکتاب. فرمایا دین گرانے دوسرا رول اس منافق دا ہوئے گا جڑا ہاتھ چ قرآن پکڑ کے ترجمہ غلط کرے گا، پتاں والیاں آیات اولیاء دے لگائے گا، صریحاً آیات حضرت ابو بکر صدیق دی افضلیت چ پڑھ کے تے پھر کدی ادھر کھچن دی کوشش کرے گا تے ادھر کھچن دی کوشش کرے گا. کدی انہوں چواں 11 تو تکلیف ہوئے گی، کدی انہوں 5 تے 12 تو تکلیف ہوئے گی. سنی ایسا نہیں ہوندہ جنہوں کسے تو تکلیف ہوئے، کیونکہ سنی دا تے اعلان ہے جڑی مٹی دی بھی نسبت مصطفیٰ کریم نال ہو جائے اسی دونوں میں مدینہ پاک آنا. یاد رکھنا جڑا قرآن پڑھ کے افضلیت صدیق اکبر تے حملہ کرے منافق ہے، حضرت عمر فاروق دی عزت عظمت تے حملہ کرے منافق ہے. جڑا قرآن پڑھ کے حضرت عثمان غنی دے حیات تے حملہ کرے منافق ہے. جڑا چوتھے نمبر تو علی نو پہلا دین دی کوشش کرے منافق ہے. یاد رکھنا حضرت امام حسن المجتبی دی صلح تے جڑا سب و شتم کرے منافق ہے. حسین مولا دی شہادت نو جڑا شہزادیاں دی جنگ تھے او بھی منافق ہے. ابو حنیفہ دی قرآن کے مطابق فقاہت ہے جڑا حملہ کرے او بھی منافق ہے. جڑا ولیاں دی ولایت پہ حملہ کرے او بھی منافق ہے. اسی دین منافقہ کو لو نہیں لیا، اسی دین عاشقہ کو لو لیا ہے. اس عاشق کا نام غوث جلانی ہے، اس عاشق کا نام مہر علی ہے، اس عاشق کا نام پیر سیال ہے، اس عاشق کا نام استاد ظہور احمد ہے. تو نہ بولتے میں بولا گا. اس عاشق کا نام خادم حسین.
تاجدار ختم نبوت دونوں چوکے بولیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت قرآن کریم دی آیت پڑھ کے چونکہ میرا وقت چونکہ ختم ہو چکے ہے اور بولو بولو ریزوی تیرا میں ان چونکہ وقت چونکہ جتنا میرا لیمیٹڈ وقت سی وہ وقت ختم ہو چکے ہیں مولوی صاحب نے تقریر کرنی چاہیے مائک سے آ کے مشرف نہیں بننا چاہیے میں ویسے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور اس تو بعد میں اپنی گفتگو کلوز کر لوں گا ایک پیغام دینا آنکھوں تے میں قرآن پڑھا یقین کرو اوتھے شیر سن کے نا نات خانہ نے تے زمین بھی پولی کر چھڑ دیں تھلے ہوں آئیں گے چلیاں پاندے میں بھی ایک شیر پڑھن لگا تو اڈے اتھے بیٹھے سارے نقیباں جو کسی دی ڈائری اچھے شیر نہیں ہے تے اہل سنت دے علماء جدو شیر پڑھ دینے نا نصیب و لال دے بدلے گانے نہیں پڑھ دے شیر پڑھ دینے جدے پس منظر یا قرآن ہوئے یا مصطفیٰ دا فرمان ہوئے اے سارے دا سارا شیر جڑے درس نظامی پڑھنا لے علماء طلباء نے نا میں انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر سبحان اللہ تو سبحان اللہ میں تو آئی پڑھا بیٹھے ہیں سارے آن پیسے سارے پائی جان شاید قادرین دے چھڑے پیسے سارے ایسا پائی جان سائی والا لیں دے چھڑے پیسے ایسا سارے جنابے والا عیاشانو دے چھڑے دین دی واری سانو آندھے نے گیا آگے تو پھر کوئی نمانا اونج ٹور جائے تو انہوں شے کو نہیں دیں دے تو جو کو مانگ لے تو دے مگر چڑھ جاندے ایسے بے شرم قسم دے بندے آگے کپڑیاں نال تے علماں نال اشراف نہیں ہوندے چلو قرآن پاک بھی پڑھنا پہلے ایک شیر ٹھوک لا ذرا میں علم دے پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے اصلی کمی سونا مول نہیں بندا پاویں جڑیے لکھی نگی انہیں شوم کلو کدی داد نہیں ملدی پاویں ہون لکھی خزی انہیں بجو حب نبی نبی بجو حب نبی نیو جنت ملنی پاویں مریے ویچ مدینے دی وجہ تو جنت ملنی ہونا دا گستاخ ہو گئے یہ مور مسور کی دال تینو جنت ملے گی اور میں قرآن آستے آخری میں آیت مقدسہ سبقن قبلہ حضرت کو سنانا چاہنا آپ میرے تو ہر ایک بار نہ پڑھے میں اپنا نوکران دی حیثیت سے استقبال کرنا چاہنا قرآن پڑھ کے اچھی بول کے کیا چھوڑو ذرا سبحان اللہ اور میں شیر پڑھن لگا ذرا شیر پہ آنا سنیں ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے میں نے بڑی تکلیف ہوئے کہ جو تسی شیر کے نہ بولے سنیاں دا عشق ناچیاں والا نہیں سنیاں دا عشق مشٹنڈیاں والا نہیں سنیاں دا عشق بے غیرتاں والا نہیں سنیاں دا عشق بے دیناں والا نہیں سنیاں دا عشق عیاشاں والا نہیں فقیر کلامی کہے گا ساڈا عشق نماز والا عطا والا سخا والا تلاوت والا عبادت والا ریاضت والا نور والا عظمت والا درود والا سلام والا صدیق والا علی والا نبی والا ولی والا
ہمارا عشق کا رشتہ ہے. موڑ کھنڈے دا ایک ایک نوجوان ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے. واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ. جان دی امان پاواں تے ایک جملہ کہہ لا. حسین نے دفن النات نہیں پڑھی, مصطفیٰ دا قرآن. واہ واہ. آج انہاں نال بغض رکھنا جڑے مدرسے دے استاد, آج انہاں نال بغض رکھنا جڑے فیشن والے کپڑے نہیں پاندے تے سادگی دے نال تینوں مصطفیٰ کریم دا دین سکھاندے ہیں. انہاں دی اپنی عزیزہ یا عزیز قریب تو قریب بھی فوت ہو جائے, بیچارہ کل دا ختم بھی نہیں پڑھاندا. میری مسجد وچ نمازاں دا مسئلہ میں واپس چلا. کدی غور کیتا وہ انسان نہیں. صدر صاحب پاویں 40 دن مسجد وچ نہ ہو, سیکٹری صاحب پاویں 40 دن مسجد وچ نہ ہو, محلے دا کوئی بندہ 40 دن مسجد وچ نہ آوے, واہ نبی دے غلامو تہاڈی عزت نو سلام, تہاڈی عظمت نو سلام. اے وفا کرن نہ کرن. یستغفر له من فی السماوات والارض حتی الحوت فی الماء. میرے سرکار نے فرمایا میرے دین دا عالم جدو گھروں نکلدا ہے کائنات وچ جنیاں چیزاں نے ساریاں دیاں ساریاں او دے واسطے بخشش دی دعا منگدیاں نے, حتیٰ کہ پانی دیاں مچھلیاں بھی میرے دین دے عالم واسطے بخشش دی دعا منگدیاں. تے جیڑا ایڈا کو طالب علم سلوٹانے کپڑے لے کے مدرسے ال ٹرے تے فرشتہ اے نہیں آندا تو ایس راہ والو جانا ہے تے تاں جنت دا راہ ہے, تو ایس سڑک والو گیا تے پھر اے جنت دا راہ نہیں, اسا پر کڈ لینے تھلے. ردن لطالب العلم, او بول کے فرشتے آندے نے طالب علم جدوں دل کردے لگ جا, گلی جیڑی مرضی جا, محلے جڑے مرضی جا, اساں تیرے پیراں تھلے دین دا صدقہ پر وچھاندے. آنکھوں تے میں قرآن پڑھوں مل کے ایک باری پھر اچھی آنکھوں سبحان اللہ. قل یا اہل الکتاب اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ. ادا ابتدائی مخاطب یہودی تے عیسائی نے. محبوب فرما دیجئے اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر, اے یہودیو عیسائیو تھوڑی کوئی ویلیو نہیں رب کی بارگاہ, تھوڑی کوئی عزت عظمت نہیں رب کی بارگاہ. عزت عظمت لینا چاہتے ہو تے حتی تقیم التورات, پھر تورات قائم کرو, انجیل قائم کرو, یعنی تورات اور انجیل تے عمل کرو. عمل دا مطلب کی ہے جو احکام من اللہ تورات اور انجیل دے وچ نے اونا احکام تے بجا آوری لیا, اونا احکام تے عمل کرو. اپنے کردار چو دسو, اپنے بیہیویئر تو دسو کہ اسی تورات تے عمل کر رہے ہیں. صرف پڑھ لین دا نام تورات نہیں, صرف پڑھ لین دا نام انجیل نہیں. وما انزل الیکم من ربکم, اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, یعنی جو آخری کتاب نازل کی گئی اس تورات میں اس کی نشاندہی کی گئی. جو آخری نبی آیا اس کی عزت, اس کی عظمت, اس کی رفعت, اس کی شان اس تورات میں بیان کی گئی, انجیل میں بیان کی گئی. مولدہ بمکہ ملکہ بالشام, اسمہ محمد, اسم ابیہ عبداللہ, اسم امہ آمنہ, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اماں کا نام آمنہ ہوگا. ولادت مکے میں ہوگی, ہجرت والا شہر مدینہ طیبہ ہوگا. وہ چاند کو توڑے گا, انگلی اٹھائے گا, پھر چاند کو جوڑے گا,
جس کی انگلیوں سے پانی نکلے گا اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کا یار ابو بکر صدیق ہوگا، اس کا بھائی علی بن ابی طالب ہوگا، جس کا دین آخری دین ہے، جس کی کتاب آخری کتاب ہے، اس پہ ایمان لاؤ وگرنہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں، اس پر ایمان لاؤ وگرنہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ ارے تورات تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، ارے انجیل تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، جا کے سنو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ارے یہودی کہتے تھے ہم تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ زیاد بن ربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آج وہ وقت آ گیا ہے، ذرا غور سے سننا، حضور علم کیسے چلا جائے گا؟ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور نحن نقرأ القرآن ونقرئہ، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے بھی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہے وہ وقت، غور سے سنو، ہم بھی کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ ارے پیٹ درد کے لیے قرآن پڑھنے والوں، قرآن تو شفا ہے، ضرور ملے گی۔ ارے گھٹنوں کے درد کے لیے قرآن پڑھنے والوں، قرآن تو شفا ہے، ضرور ملے گی۔ کسی بیماری، کسی علت کے لیے قرآن پڑھنے والوں، قرآن تو شفا ہے، ضرور ملے گی۔ مگر قرآن بیماریوں کے پڑھنے کے لیے شفا تو یقیناً ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا امر کیا ہے، قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے، قرآن کس چیز کے کہنے کا حکم دے رہا ہے، کس سے روک رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ جلال آیا، آپ نے فرمایا سکینت کا امو کا زیاد، زیاد تیری ماں تجھے روئے۔ یہودی بھی یہی کلم کرتے ہیں، عیسائی بھی یہی کلم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولیس ھذہ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، یہودی کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم تورات پڑھتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل پڑھتے ہیں، مگر سنو لا یعملون بشیء مما فیہما، جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا بھی قریب وہی حال ہوگا۔ سرکار 1450 سال پہلے بیان کر رہے ہیں، اپنے شیلر میں قرآن پڑھنے والوں ضرور پڑھو، دکان پہ قرآن پڑھنے والوں ضرور پڑھو، گھر نیا بنا کر قرآن پڑھنے والوں ضرور پڑھو۔ ارے اپنی غمی کے وقت، اپنی خوشی کے وقت قرآن پڑھنے والوں پڑھو، مگر سنو وہ تباہ و برباد اس لیے ہوئے کہ وہ پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہوگا تب جب صرف قرآن پڑھے گا، سنے گا، عمل نہیں کرے گا۔ عمل کا نام، کردار کا نام ہی اسوہ مصطفیٰ کریم ہے۔ ارے قرآن پڑھتا ہوتا تو صدیق اکبر کی صداقت پر حملہ نہ کرتا، عمل کرتا ہوتا تو 4 یار کے نعرے سے تکلیف نہ ہوتی، عمل کرتا ہوتا تو صحابہ کو پھونکتا نہ، ارے عمل کرتا ہوتا تو ولیوں کو پھونکتا نہ، اساتذہ کو پھونکتا نہ۔ ایک مسلک حق اہل سنت ہے، اللہ کے فضل سے اس زمین کے چہرے پر جو عربی سواد اعظم ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ پتہ بھی ہے حسب توفیق عمل کا جھنڈا بھی سنی نے اٹھا۔ ہمارے یہ اساتذہ اپنے مسلوں پر بیٹھ کر بھوک برداشت کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی کوئی شے بیچ کے، مجھاں ڈنگر رکھے نو بھی بیچ کے کو بچیاں لاری بنا دیا، پھر وہ کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھ جاؤ، نبی کا دین پھیلانا، میرے آقا کی حدیث لوگوں کو بتانا۔ عالی مرتبت حاضرین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پڑھتے تو ہم بھی ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ علماء کو بلا کر صرف لطف نہیں لیتے، ان سے مسائل سیکھتے ہیں، حقائق سیکھتے ہیں، عمل کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ وہ عقیدے کی بات ہو تو تب بھی عمل کرتے ہیں، وہ اسوہ حسنہ کی بات ہو تو تب بھی عمل کرتے ہیں۔ ارے پھر جو حدیث پڑھاتے ہیں، یہ ارجنٹ موضوع میں نے بیان کیا ہے، ویسے میں بیان تو عقیدہ ختم نبوت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے تقریباً 8:15 بجے مفتی حسنین صاحب نے فرمایا آپ نے علماء اور علم کے حوالے سے بات کرنی ہے،
تو جو علماء کی عزت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میری ماں مجھے اپنا دودھ معاف نہ کرے اگر میں آپ سے دکھاوے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں اطمینان قلب کے لیے بات کی ہے، سارے گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے ایک ولی تھے عبداللہ بن سہل تستری، بڑی توجہ سے یہ جملہ کھپ جاؤ، میرے اس جملے نے دھیان نہ سننا۔ عبداللہ بن سہل تستری نے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ آپ کو نشاپور میں پیغام بھیجا کہ میں حضرت آپ کے مدرسے میں آ رہا ہوں۔ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور آپ کا سٹیٹس یہ تھا کہ لوگ جہاں آپ کی سواری پاؤں رکھتی تھی سمالیاں جگہ نو اکھاں لاندے سن، منہ نال چومدے سن اور مٹی نو بوسے دیندے سن۔ تو جدوں آپ مدرسے لائے، سنیے گا بھائی جان، سارے دوست جو مدارس والے ہیں آپ سنیے گا ذرا، غیرت کے امی لوگ ہیں آپ، ہم کیسے ہیں، ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ حضرت نے پیغام بھیجا، اے امام ابو داؤد، جب میں آپ کے مدرسے میں آؤں تو آپ نے میرے استقبال کے لیے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے میرے لیے ہون تے پیر آندا میں تیرے مدرسے ٹائم تے دے ہی دینا ہوں، آتے جاواں دا پھول کنے سٹھو دے ٹک ٹاک بنانا والا منڈا ہے جے کہ نہیں، کی کرو گے ساڑھے میں؟ فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنا، دین کے ساتھ کل بھی یہ آئمہ اور علماء تھے، دین کے ساتھ آج بھی یہ آئمہ اور علماء، تم مانو یا نہ مانو، فجر کی اذانیں گونج رہی ہیں، عشاء تک گونجتی ہیں، آئندہ بھی گونجیں گی۔ امام صاحب فرماتے میں نہیں اٹھوں گا، حضرت اپنے طالب علموں کو کہہ دو وہ بھی نہیں اٹھیں گے، فرما نہیں اٹھیں گے۔ جب آپ کے مدرسے میں حضرت عبداللہ بن سہل تستری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ مسلح سے اٹھ کے استقبال، حضور اتنا تو اٹھنے دیں، دوڑ کے آگے ہوئے، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دیا، کہتے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، جا کے سننا، اپنے گھٹنوں کے بل، امام ابو داؤد جو ابو داؤد کے مصنف ہیں، آپ کو کہتے ہیں حضور میں اتنی دور سے نیشہ پر آیا ہوں، صرف ایک حدیث پڑھانے والے استاد کی زیارت کے لیے، لوگ میری زیارت کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتا زیارت کے قابل تو آپ لوگ ہیں، زیارت کے قابل تو یہ اساتذہ ہیں، یہ علماء حدیث پڑھانے والے۔ حضرت آپ ایک نیکی کریں، فرما بتائیں، آپ اپنی زبان تھوڑی سی باہر نکالیں، خدا کے لیے جھانکنا۔ امام ابو داؤد نے تھوڑی سی زبان باہر نکالی، اجازت مانگ کے کہتے ہیں چوس سکتا ہوں، چوس سکتا ہوں، فرمایا چوس لیں، شاید ادھر بھی آنکھیں نم ہوں گی، شاید ادھر بھی حالات یہی ہوں گے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا۔ بس یہ جملہ پتہ نہیں کسی کے دل پہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ جو لوگ اپنی آستینوں میں یدے بیضا رکھتے ہیں، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ امام ابو داؤد کی زبان عبداللہ بن سہل تستری نے چوسی تو رو کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں اب میں قابل ہو گیا ہوں کہ قیامت والے دن سفارش کے لیے کہوں گا میں نے اس استاد کی زبان کا بوسہ لیا ہے جو تیرے محبوب کا فرمان پڑھاتا رہا۔ یہ تھے ہمارے اساتذہ، یہ تھے ہمارے اساتذہ جنہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ آج ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ میں بھائی عثمان سے بات کر رہا تھا، حدیث پڑھوں گا کون سنے گا؟ کہتے ہیں جی کوئی کہانی شانی، فرمایا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو صرف قصص کا سہارا لیتی ہیں۔ میں قرآن و حدیث میں جن قصص کی بات ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو جعلی مفتی صاحب قبلہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، حلف لے لے مجھ سے، میں دیتا ہوں اپنے بہاف پہ، جھوٹے قصے ممبروں پر بیٹھ کے سناتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کی بات کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کی بات کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اس سے پوچھو ظالم اپنے بچوں کی بات تو سناتے ہو، مصطفیٰ کے آنے جانے کی بات کیوں نہیں سناتے ہو؟ مصطفیٰ کے پڑھنے اور پڑھانے کی بات کیوں نہیں سناتے ہو؟ اور ان لوگوں کو کمزور مت سمجھا کرو۔ یہ 15,000 20,000 40 لے کر بھی یقین مانے خوشی سے مسکراتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔
آخری جملے میں آخری جملہ میں ایڈ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور نے فرمایا مسواک تے لا کے دیو. پتلا یا رخ ہے اتنے چڑھ کے مسواک لان لگے اور رخ بھی لیا. کچھ آپ بھی پتلے جیسن, پنڈلیاں کمزور سن. البدایہ سے پڑھ رہا ہوں میں. تو جس لے وہ پنڈلیاں تو تھوڑا جا تے بند پیشاں ٹیا نا تو تھلے اسلام دا شیر کھڑا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ بول کے فرماتے ہیں اوے پتلیاں پنڈلیاں والے بابے ڈیگ نہ پویں, اوے پتلیاں پنڈلیاں والے بابے ڈیگ نہ پویں. ساتھ ہی کریم بھی کھڑے تھے. حضور بول کے کہتے ہیں عمر سن, فرمایا اشد ساقین من جبل احد. فرمایا میرے ابن مسعود دیاں پنڈلیاں عمر ایڈیاں پیڈیاں نے, ایڈا مضبوط تے احد پہاڑ بھی نہیں. حضور اے بادام کھان دی وجہ تو نہیں, اخروٹ کھان دی وجہ تو نہیں, ورزش دی وجہ تو نہیں, ویٹ چکن دی وجہ تو نہیں. فرمایا عمر یہ کسی پریکٹس کی وجہ سے نہیں, یہ مصطفیٰ کے قرآن کا یہ قرآن کی اصل, یہ قرآن کا جلال ہے, یہ قرآن کا روح ہے. آؤ لستم علی شیء. حضرت سفیان بن عیینہ فرماندے جدوں میں اے آیت پڑھنا تے مینوں انج لگدا ہے جویں رب تعالیٰ سانوں چڑکیاں دتیاں اور تہاڈی ککھ ویلیو نہیں, تہاڈی ویلیو قرآن نال جے, قرآن نال جے. ایتھوں میں گل شروع کیتی سی جو تانوں یاد ہوئے. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماندے فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ بھی قرآن پڑھدا ہے, وہ بھی قرآن پڑھدا ہے, اور تینوں نبی تو دور کرنے واسطے قرآن پڑھدے ہیں. سنی جتھے بھی قرآن پڑھدے نبی دے نیڑے کرنے واسطے قرآن پڑھدے ہیں, صحابہ دے نیڑے کرنے واسطے قرآن پڑھدے ہیں. آئیں ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں, آئیں ایک نئی شام کا اختتام کرتے ہیں, اور ان علماء کی استقامت کو سلام کرتے ہیں جو سارے فتنوں کو دھکیل کے فکر رضا پر آج بھی قائم ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک قائم اور دائم رہیں گے. آخری شعر حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ دی زبان اے تجدید عہد ہون لگا. اعظم فرماندے پڑھ لیے شعر سبحان اللہ. ایک باری ٹڈوں تے دلوں مسکرا کے آکھو ذرا سبحان اللہ. نہیں قبلہ مفتی صاحب نو پتہ لگے واقعی تسی جڑا ہے نا بالکل ایک باری ذرا محبت رکھو ذرا سبحان اللہ. اعظم بول کے آندے نے ایک باری ایک باری محبوب بلاوے او اسی سر نو پیرے بنا یہ سر منگے سر دے دئیے اسی ذراوی تیری نلا یہ یار دا شکوا نہ کریے پاویں سیک دیاں مر جا یہ اعظم یاری نہ لائے تجھے لائے توڑ نبا حضرت نے جو عظیم کتاب لکھی ہے وہ کتاب بھی آپ سب کو ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت پر, اور جو ہمارے اکابرین کا کردار تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خصوصاً پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے بھی ایک خصوصی چیپٹر انہوں نے باندھا ہے, ایک باب باندھا ہے. آپ سب وہ بھی حاصل کریں, علماء سے جڑے رہیں, علماء کے پاس بیٹھیں, اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے علماء کی خدمت میں پیش کریں. کل پھر حشر کے دن جب اٹھو گے تو کوئی ولی سفارش کر رہا ہوگا, ادھر تیرا بیٹا تیری سفارش کر رہا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی احباب جلوہ فروز نے بالخصوص جلیل القدر عظیم المرتبت